کر کبھی نظر، ڈھونڈو گے پھر مجھے کہیں نظر نہ آؤں گی جب جاؤں گی میں مر۔ میں تو ماں ہوں نا بیٹا، تیری ہر بات سہ جاؤں گی۔ ڈرتی ہوں تیرے ہر لڑکھڑاتے قدم کو کون سنبھالے گا، ڈرتی ہوں تیرے ہر لڑکھڑاتے قدم کو کون سنبھالے گا۔ وقت بڑا بے رحم ہے، وقت کی مار سے کون تجھے بچائے گا۔ میرے بعد کس کو نخرے دکھائے گا، اور تیری ہر غلطی کو معاف کر کے کون تجھے سینے سے لگائے گا۔ تیرا یہی دکھ مجھے قبر میں بھی ستائے گا، میں تو ماں ہوں نا بیٹا، تیری ہر بات سہ جاؤں گی۔ ابھی موجود ہوں تو جی بھر کے گفتگو کر لے مجھ سے، تو میرے ایک لفظ کو بھی ترسے گا، میں اس قدر چپ ہو جاؤں گی۔ میں تو ماں ہوں نا بیٹا، تیری ہر بات سہ جاؤں گی۔ تو زہر جتنا بھی اگل لے، میں ہنس کر پی جاؤں گی۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر اپنے الفاظوں سے ماں پر زہر اگلتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ ایک کنویں کی مانند ہے۔ ہم جتنا بھی اس پر ظلم کرتے ہیں، جتنا بھی ستم کرتے ہیں، جتنی بھی نافرمانی کرتے ہیں، جتنی بھی بدتمیزی کرتے ہیں، جتنی بھی اپنی زبان کی تیزیاں اس کو دکھاتے ہیں، وہ سپنج کی طرح، سپنج جیسے پانی کو آبزرو کرتا ہے نا، ماں ہماری ساری باتیں آبزرو کر لیتی ہے، اور سپنج کو جب آپ نچوڑ دیتے ہیں وہ پھر جو ہے نا آبزرویشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ماں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم ساری دنیا کی بڑھاس جو ہے اپنی ماں پر نکال دیتے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نیوے تھا چھیتی پانی آتا ہے، تو ہم سب کے لیے جو نیواں تھا ہے ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ہیں۔ شوہر کے لیے بھی نیواں تھا جو ہے وہ بیوی ہے، بچوں کے لیے بھی نیواں تھا جو ہے ماں ہے، لیکن ماں کے دل کو کبھی کسی نے ٹھنڈول کر نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کس چیز کے ابال آ رہے ہیں۔ وہ نہ شوہر کی بات بیٹے کو بتاتی ہے، نہ بیٹے کی بات شوہر کو بتاتی ہے، وہ اپنے اندر ہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آبزرو کرتی رہتی ہے، اور پھر جب وہ پریشان ہوتی ہے، وہ دکھ میں ہوتی، تکلیف میں ہوتی، تو ہم کہتے تانوں کا دا دکھ ہے، تانوں کا دی پریشانی، خدا دا دیتا ہوا سب کچھ دیکھنے کا، لیکن وہ دکھ بھی ہے جو آپ کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ تکلیف بھی ہے جو آپ کی وجہ سے مل رہی ہے، وہ پریشانی بھی ہے جو آپ کی وجہ سے مل رہی ہے۔ میں نے ماؤں کو گونگا بھی پایا، وہ اپنی اولاد کے عیب جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں بتاتی ہیں، ان پر پردہ ڈالتی ہیں۔ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو یہ مثال ہمیں ماں کی محبت سے ملتی کہ ماں واقعی جو ہے نا اولاد کی بہت ساری غلطیوں پر پردہ بھی ڈالتی ہے۔ ماں اولاد کو بگاڑنا نہیں چاہتی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اپنی ماں کی فرما برداری کرے۔ ہم امثال کی کتاب میں دیکھتے ہیں، امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ ہم ماں کو جو ہے بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں ماں کو کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، آپ اب بوڑھے ہو چکے ہو، آپ اب پرانے ہو چکے ہو، آپ کو کیا پتا ہے دنیا داری کے بارے میں۔ وہ ماں جو آپ کو اس دنیا میں لے کر آئی، جس نے آپ کو بولنا سکھایا، جس نے آپ کو چلنا سکھایا، جس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دنیا کی پہچان کر سکیں، آپ اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں، آج ہم اسی ماں کو حقیر جانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ماں تجھے کسی بات کا نہیں پتا، تو اب بوڑھی ہو چکی ہے، تیری باتیں جو ہیں وہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی، تیری باتیں جو ہیں وہ بے مقصد ہیں، تیری باتیں جو ہیں وہ بے معنی ہے، تجھے کیا پتا ہے اس دنیا کے بارے میں، ہمیں جتنا علم ہے تو اس علم تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ ہم اپنی زبان کی تیزی اسی ماں کو دکھاتے ہیں جس نے ہمیں بولنا سکھایا، ہم اس کی ساری اس قربانیوں کو بھول جاتے ہیں جو اس نے ہماری خاطر دی۔
اگر ہم ماں کو دیکھیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے ایک عورت کو کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ 9 مہینے وہ کس کرب کے ساتھ گزارتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتی، وہ اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتی، اپنی مرضی سے وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتی۔ اگر وہ تکلیف میں ہے، میں اس تکلیف کی میڈیسن بھی نہیں لیتی کہ کہیں آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو یہ ماں کی قربانیاں ہیں، اور ہم ایک دم یہ ساری چیزوں کو بھول کر ماں کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، اسے حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے یہی رویے رہے، اگر ہم نے اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ نہیں دی، تو بائبل میں بڑے سخت الفاظ لکھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دیتے اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے یہ سیکھنے کا موقع ہے کہ ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیا کہہ رہی ہے، کہ اپنی ماں کو حقیر نہ جان، اس کی بے عزتی نہ کر، اس کی انسلٹ نہ کر۔ ہم بعض اوقات سب لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ چپ بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ اگر ماں نے دوستوں کے سامنے کچھ کہہ دیا تو ہم گھر میں آ کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا تھا میں اپنے دوستوں میں کھڑا تھا، تانوں نہیں پتا سی میں اپنی سہیلیاں دے وچ کھڑی سی۔ ہم ماں باپ کو ساتھ لے کر چلنے سے جو ہے انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو نہیں ملاتے کہ میری ماں جو ہے نا پڑھی لکھی نہیں ہے۔ جتنی تمہاری ماں پڑھی لکھی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو تمہارے چہرے کو پڑھ لیتی ہے۔ تو ہم انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو متعارف کرواتے ہوئے اپنے دوستوں، سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کبھی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ فخر محسوس کریں کہ ہاں یہ وہ ماں ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور آپ میرے ساتھ بات چیت کرنے میں، آپ میرے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں، آپ میرے ساتھ دوستی قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ فخر میرا نہیں، وہ فخر میری ماں کا فخر ہے۔ آپ جو عزت مجھے دے رہے ہو اس سے زیادہ آپ میری ماں کو عزت دو۔ لیکن ہم اپنے ہاتھوں اپنی ماں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے تو بائبل مقدس کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ میرے ساتھ نکالیں آپ امثال کی کتاب، اس کا 30واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں، ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے اور ان کو ڈی ویلیو کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور ان کو اپنے لفظوں کے ساتھ، اپنے رویوں کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ ان کو شرمندہ کرتے ہیں۔ وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کنویں اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ یہ ایسی اولاد کے بارے میں لکھا گیا ہے جو نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، انہیں حقیر جانتی ہے۔ بائبل مقدس نے بڑے واضح طور پر ایسی اولاد کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ ایسے اولاد کو جو ہے وہ گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ تو گدھ کے بچے کسے کھاتے ہیں؟ مردہ کو، کہ ان کو قبر دیکھنا تک نصیب نہیں ہوگی۔ اتنا برا حال ہوگا ان کا کہ قبر تک ان کو نصیب نہیں ہوگی، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ سڑتی رہیں گی، اور گدھ کے بچے جو ہیں انہیں نوچیں گے اور انہیں کھائیں گے۔ کیا کوئی ماں اپنی اولاد کے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہے کہ میری اولاد کے ساتھ اس طرح ہو؟ یا کوئی باپ اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح سوچ سکتا ہے کہ میری اولاد کا یہ حال ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن بائبل مقدس جو ہے اس کے متعلق ضرور ہمیں بتاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو جسے اس سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن میرے بھائی، یہ بائبل جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ جو باتیں بائبل میں لکھی گئی ہیں وہ سچی باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو پوری ہوتی ہیں۔ اور آج ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قبریں جو ہیں وہ نصیب نہیں ہو رہی، اور جانور ان کی جو بوٹیاں ہیں وہ نوچ رہے ہیں۔
ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، اور ہمارے ماں باپ بھی ہمارے سروں پر زندہ ہیں. تو جو آپ کو خدا نے ایک نعمت دی، ایک برکت دی، اور خدا نے اپنے روپ میں ایک محافظ، ایک پالنہار آپ کو مہیا کیا ہے، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی قدر کریں. جب یہ چلے گئے نا تو پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، پھر تصویروں میں بھی یہ نہیں ملتے، پھر ارد گرد دیکھو گے. آج میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایسے ایسے اسٹیٹس لگے ہوئے، اور ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے پیرنٹس کو بڑا خوار کیا، کبھی ان کو پوچھا بھی نہیں. ان کی جنتیں جو ہے روڈوں پر خوار ہوتی رہی. ان کی جنتوں کو میں نے دیکھا کہ دوسرے پانی پلا رہے ہیں، آج وہ ان کے لیے رو رہے ہیں. پھر پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا میں خدا نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو جو ہے اس کی قدر کریں. معنی ملتی ہے. اپنی ماں کی قدر کرو یار. اس پیغام کو یہاں تک نہ رکھیں، اس کو لے کر جائیں. بیٹا اور بیٹی ہونے کا فرض نبھائیں. اپنی ماں کو سینے سے لگائیں، ان کے چہرے اور ان کے ہاتھوں کی جڑیوں کو دیکھیں. وہ شروع سے ایسے نہیں تھے، انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی ہے. وہ آنکھوں سے نہیں، وہ دل سے روتی ہیں. آپ کے زبان کے تیر جو ہیں ان کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں. ماں کو اور مت رلائیں. یہ جو ہاتھ ان کو چوما کریں، یہ ہاتھ ہر وقت آپ کے لیے جو ہے دعا میں اٹھتے ہیں. اور یہ وہ ہاتھ ہیں جو آپ کے لیے آسمان کو کھول دیتے ہیں. اپنے دلوں کو کھولیں، دلوں کی سختیوں کو دور کریں. اور اگر کسی بھی بیٹے یا بیٹی کی ناراضگی اس کی ماں کے ساتھ ہے، آج اس ناراضگی کو دور کریں. کل کبھی نہیں آئے گا، اور کل کبھی کسی نے نہیں دیکھا. بہت ساری مائیں جو ہیں وہ پچھلے دنوں ہمارے ساتھ، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں. تو آج اگر خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا سکیں، اس سے معافی مانگ سکیں، تو میرے بھائی میری بہن دیر نہ کریں. آپ کی ماں اگر یہاں موجود ہے، اپنی ماں کو سینے سے لگائیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں. اور اگر آپ کی ماں یہاں موجود نہیں ہے تو یہاں سے نکل کر اپنی ماں کے پاس جائیں. خدا آپ سب کو برکت دے.